إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي قال الله عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت قال الله عز وجل إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر
يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت إليه ثم طرح في النار. رواہ مسلم. حضرت محترم، اللہ رب العزت ہم سب کے خالق و مالک ہیں، جو کہ کل کائنات کا داتا ہے، کل کائنات کا خالق ہے، کل کائنات کا مالک ہے، زمین کی فراوانیوں کا بھی مالک ہے، آسمانوں کی وسعتوں کا بھی مالک ہے، جو کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہے وہ تخت پر بٹھا دے، جسے چاہے وہ بادشاہت عطا کر دے، جسے چاہے وہ در در کی ٹھوکروں کا فقیر بنا دے، جو کہ سمندروں کی گہرائیوں کے اندر مچھلیوں کو رزق پہنچانے والا ہے، ہواؤں کے اندر پرندوں کو جس نے اڑنا سکھایا ہے، جو دو پاؤں کا بھی مالک ہے، چوپاؤں کا بھی مالک ہے، علیم بذات الصدور ہے، علی کل شیء قدیر ہے، میرے اور آپ کے خالق و مالک اسی کی ذات اقدس و اعلیٰ کے لیے ہے. اور درود و سلام کی بارشیں ہوں انگن لا تعداد بے حد و حساب آقا دو جہاں احمد مجتبی، امام اعظم مرشد اعظم فاتح ابواب الجنہ، کہ جن کے ہاتھوں سے میرے پروردگار نے اپنی جنتوں کا افتتاح کروانا ہے. سیدہ عائشہ کے سر کے تاج، عبداللہ کے لخت جگر، عبد المطلب کے پوتے، میرے اور آپ کے پیر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ہے. میں بندہ ناچیز ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ احباب کے سامنے حاضر ہوا ہوں. اللہ کے شکر گزار کے بعد میں شکر گزار ہوں اس مسجد کی انتظامیہ کا، محترم عبدالرشید جٹ صاحب، اس مسجد کے جو امام ہیں قاری محمد نعیم صاحب، اور امین فوجی صاحب اور جو ان کے رفقاء ہیں، جو ان کے معاونین ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ جیسے دین کے ایک ادنا سے طالب علم کو آپ احباب کے سامنے ہم کلام ہونے کا موقع عطا فرمایا ہے. میں اپنی گفتگو سے قبل یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ نہ تو میں کوئی خطیب ہوں، نہ تو میں کوئی عالم ہوں، نہ تو میں کوئی فاضل ہوں، نہ تو میں کوئی قاری ہوں. میں تو ایک دین کا ادنا سا طالب علم ہوں، مدرسے میں پڑھنے والا ہوں، جو کہ آپ احباب کے سامنے حاضر ہوا ہوں. انشاءاللہ کوئی فرقہ واریت پر بات نہیں ہوگی، خالص کتاب و سنت کی روح کے اندر انشاءاللہ بات ہوگی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، یا اللہ یہ جتنے روشن چہرے تیرے گھر کے اندر تشریف لے کر کے آئے ہیں،
اے اللہ جو کچھ میں بیان کروں اور یہ سامعین حضرات سماعت فرمائیں، ان کو اس پر میرے سمیت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں جنت الفردوس کا حقدار بنانا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ فتنوں کا ابھرتا ہوا دور ہے کہ دنیا مغرب کے گندے کلچر کے پیچھے بھاگتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ غریب بندے کو معاشرے کے اندر کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی۔ آئیے آج کے اس مختصر سے وقت کے اندر انشاءاللہ ہم خالص کتاب و سنت کی روح سے یہ سمجھیں گے کہ مفلس کون ہے۔ میرے بھائیوں، مفلس سب سے پہلے اس کا معنی کیا ہے؟ مفلس غریب کو کہا جاتا ہے جو بے حد درجے کا غریب ہو، جو شدید قسم کا غریب ہو۔ ایک معنی کے اندر اس کو بد نصیب بھی کہا جا سکتا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر، اپنے گرد و نواح کے اندر مفلس، غریب، بد نصیب اس کو تصور کرتے ہیں جس کی ہمارے معاشرے کے اندر ریپوٹیشن اچھی نہیں ہے، جس کا عزت و وقار اچھا نہیں ہے، جس کے پاس بینک دولت کی، مال و دولت کی ریل پیل موجود نہیں، ہم اس کو مفلس تصور کرتے ہیں، اس کو غریب تصور کرتے ہیں۔ لیکن آئیے قرآن اور حدیث سے سمجھتے ہیں کہ حقیقی معنی کے اندر مفلس کس کو کہا جاتا ہے، غریب کس کو کہا جاتا ہے۔ آئیے امام مسلم رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب صحیح المسلم کے اندر روایت لے کے آئے ہیں۔ آقا دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جماعت کے اندر موجود ہیں، اپنے صحابہ کے طبقے کے اندر موجود ہیں، اپنے حبداروں اور وفاداروں کے اندر موجود ہیں۔ میرے آقا نے سوال کیا، او مجھ سے محبت کے دعوے کرنے والوں، او مجھ سے محبت کے دعوے کرنے والوں، اور میری خاطر اپنے بچوں کو یتیم کروانے والوں، اور میری خاطر اپنی بیویوں کو بیوہ کروانے والوں، اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ غریب کون ہے؟ ہائے میں قربان جاؤں اپنے نبی کی تربیت پر۔ کیا کہنے لگے؟ قالوا یا رسول اللہ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ اے اللہ کے محبوب پیغمبر جی، اے ہمارے نبی جی، ہمارے اندر مفلس وہ ہے، ہمارے اندر غریب وہ ہے جس کے پاس مال و دولت کی ریل پیل موجود نہیں، جس کے پاس گاڑیاں بیلنس موجود نہیں، جس کے پاس رہنے کے لیے اچھا گھر موجود نہیں۔ اور شہر لاہور کے باسیوں توجہ فرمانا ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کہا نہیں، اور میرا کلمہ پڑھنے والوں، اور مجھ سے محبت کے دعوے کرنے والوں، اور مجھ سے محبت و عقیدت کے دعوے کرنے والوں، اور نہیں، میری امت کا غریب وہ نہیں ہے، میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس مال و دولت کی ریل پیل موجود نہیں، جس کے پاس درہم و دینار موجود نہیں۔ فرمایا اے میرے صحابہ، اے میرے وفادارو، ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامتی۔ او میرے صحابہ، میری امت کا غریب تو وہ ہے، میری امت کا لاچار تو وہ ہے، میری امت کا بد نصیب تو وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، نیکیوں کے ساتھ آئے گا، نمازوں کے ساتھ آئے گا، روزوں کے ساتھ آئے گا۔ میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے قیامت کا دن کیسا دن ہے، وہ کیسا ہیبت ناک دن ہے۔ اللہ کی عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا۔ اللہ نے اپنے قرآن مجید کے اندر اعلان فرمایا، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت
وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ۔ اور میرے بھائیو، قیامت کا دن ایسا دن ہے، اللہ رب العزت نے اپنے اس قرآن کے اندر اعلان فرمایا، اور میرے نبی جی اپنی امت کے لوگوں کو اس بات کا درس دے دیجئے۔ اللہ جی کس بات کا درس دینا ہے؟ فرمایا اے میرے نبی جی ان کو بتلا دیجئے قیامت کے دن ایسا دن ہے، ایسا ہیبت ناک دن ہے، اذا السماء انفطرت، آسمانوں کو پھاڑ دیا جائے گا، واذا الکواکب انتثرت، ستاروں کو جھاڑ دیا جائے گا، واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر بھی پھاڑ دیے جائیں گے، واذا القبور بعثرت، قبروں کو اکھاڑ دیا جائے گا، قبروں کو پھاڑ دیا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ علمت نفس ما قدمت واخرت، ما قدمت واخرت، ما قدمت واخرت۔ اور میرے محترم بھائیو، وہ دن ایسا دن ہے، ہر بندہ وہ جان لے گا، ہر چودھری وہ جان لے گا، ہر بندہ وہ جان لے گا، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے سامنے آ جائے گا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے سامنے آ جائے گی، کسی بیوہ کا حق مارا ہے سامنے آ جائے گا، کسی یتیم کا حق مارا ہے سامنے آ جائے گا، کوئی بندہ بچ نہیں سکے گا۔ فرمایا علمت نفس ما قدمت واخرت، وہ دن ایسا دن ہے، ایسا ہیبت ناک دن ہے، ہر بندہ وہ جان لے گا جو اس نے دنیا کے اندر کیا ہوگا، لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاها۔ اے میرے نبی جی اپنی امت کے لوگوں کو بتلا دیجئے جو بھی انہوں نے کیا ہوگا، بڑے سے بڑی نیکی، چھوٹے سے چھوٹا گناہ، وہ بھی نہیں بچ پائے گا، وہ بھی لکھا ہوا ہوگا۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اور میرے بھائی قیامت کے دن ایسا ہیبت ناک دن ہے، ایسا خوفناک دن ہے، اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید میں فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، عدل کے پیمانے لگائے جائیں گے، عدل کے ترازو لگائے جائیں گے، وہاں نامہ اعمال کا تول ہوگا، وہاں نامہ اعمال کو تولا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا او میری امت کے لوگوں، اللہ نے اپنے نبی کو بتلا دیا کہ اپنی امت کے لوگوں کو بتلا دیجئے۔ میرے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ، او میرا کلمہ پڑھنے والوں، او مجھ سے محبت کے دعوے کرنے والوں، قیامت کے دن سے ایسا دن ہے جس اولاد کی خاطر میں اور آپ 14 گھنٹوں کی ڈیوٹیاں کرتے رہے ہیں، جس اولاد کی خاطر حرام بھی کمایا ہے، جس اولاد کی خاطر راتوں کو بھی جاگے ہیں، جس اولاد کی خاطر لوگوں کے تانوں کو بھی سنا ہے، جس اولاد کی خاطر تانوں تشنیع بھی برداشت کی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے او میرے بھائیو اس دن وہ اولاد بھی کام نہیں آئے گی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدی، بیٹا اپنے باپ کے پاس جائے گا، باپ اپنے بیٹے کے پاس آئے گا، کہے گا بیٹا میں نے تیری دنیا کے اندر پرورش کی ہے، بیٹا میں نے تجھے دنیا کے اندر پرورش کی ہے، تجھے کھلایا تھا، تجھے پلایا تھا، تیرا سب کچھ کیا تھا، اے میرے بیٹے دنیا کے اندر میں نے تیرے لیے سب کچھ کیا تھا، آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، میرے بیٹے مجھے ایک نیکی تو دے دینا، میرے بیٹے مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، مجھے ایک نیکی تو دے دینا۔ بیٹا کہتا ہے بابا اگر تو دنیا کے اندر جان مانگتا میں جان دے دیتا، اور بابا اگر تو مال مانگتا میں مال دے دیتا، بابا اگر تو اولاد مانگتا میں تیری خاطر اپنی اولاد دے دیتا، لیکن بابا آج میں تجھے ایک نیکی نہیں دے سکتا، آج میں تجھے ایک نیکی نہیں دے سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ اس قیامت کے دن کے اندر کہ جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، جب والدین اپنی اولاد سے منہ پھیر لیں گے، اولاد اپنی والدین سے منہ پھیر لے گی، میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ کچھ لوگ آئیں گے، کچھ لوگ آئیں گے، کیسے آئیں گے؟ من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ، یہ نہیں کہ ان کے پاس نیکیاں نہیں، نمازوں کی ریل پیل موجود ہے،
روزوں کی ریل پھیل موجود ہے، صدقات و خیرات کی ریل پھیل موجود ہے۔ میرے نبی نے فرمایا وہ میرے صحابہ وہ جون جولائی کے مہینے کے 18 گھنٹوں کے روزے رکھنے والے ہوں گے، اور میرے صحابہ وہ نومبر دسمبر کی سردی کے اندر راتوں کو اٹھ کے اپنے نرم بستروں کو چھوڑ کر، اپنی نرم بستروں کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے ہوں گے۔ اے میرے صحابہ وہ لوگ تو وہ ہوں گے جو سالانہ زکوٰۃ بھی دیتے ہوں گے، صدقات بھی دیتی ہوں گے، لیکن کیا ہوگا؟ من یأتی یوم القیامت بصلاۃ، نمازوں کے ساتھ آئیں گے، وصیام، روزوں کے ساتھ آئیں گے، وزکوٰۃ، زکاتوں کے ساتھ آئیں گے۔ اللہ کے نبی جی کمی کیا ہے؟ اللہ کے نبی جی کمی کیا ہے؟ فرمایا وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، اپنے کسی مسلمان بھائی کو گالی دی ہوگی، کسی مسلمان بھائی کو برا بلا کہا ہوگا۔ اور میرے بھائیوں، میرے محترم سامعین، میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ اور میرا کلمہ پڑھنے والوں اور میرے امتیوں اور مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی، اور میرے صحابہ جو مجھ سے محبت کے دعوے کرنے والا ہے، جو میرا کلمہ پڑھنے والا ہے، جو مجھ سے عقیدت رکھنے والا ہے، وہ گالی دینے والا نہیں ہوتا، وہ برا بلا کہنے والا نہیں ہوتا، وہ کسی پر طعن و تشنیع کرنے والا نہیں ہوتا، وہ برا بلا کہنے والا نہیں ہوتا۔ میرے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ، میری امت کا غریب تو وہ ہے، میری امت کا لچھاڑ تو وہ ہے، میری امت کا بد نصیب تو وہ ہے، میری امت کا مفلس تو وہ ہے جو دن قیامت کی آئے گا، نمازوں کی ریل پیل ہوگی، روزوں کی ریل پیل ہوگی، نیکیوں کے ڈیڑھ لگے ہوئے ہوں گے، لیکن جس کو گالی دی ہوگی وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا قَدْ شَتَمَ هَذَا، جس کو گالی دی ہوگی وہ اللہ کے عدل کے میزان کے اندر آئے گا، اللہ کو کہے گا اے اللہ آج عدل کے ترازو لگائے گئے ہیں، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اے اللہ آج عدل کے پیمانے ہیں، اے اللہ تو جانتا ہے، اے اللہ میں فقیہ اللسان نہیں تھا، اے اللہ میں زبان کے تیز نہیں تھا، اے اللہ میں کمزور تھا، اے اللہ میں غریب تھا، اس چودھری نے مجھے گالی نکالی تھی، اس ڈاکو نے مجھے گالی نکالی تھی، فلاں میرے باس نے مجھے گالی نکالی تھی۔ اللہ کہیں گے اپنے فرشتوں کو اے میرے فرشتوں فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اے میرے فرشتوں اس کی نیکیوں کو اٹھاؤ، اس کی نمازوں کو اٹھاؤ، اس کے روزوں کو اٹھاؤ، جس کو گالی دی ہے، جس کو برا بلا کہا ہے، اس کے روزوں کے اندر ڈال دو، اس کی نمازوں کے اندر ڈال دو، اس کے صدقات کے اندر ڈال دو۔ میرے بھائیوں کیا ہوگا؟ ساتھ کسی کو گالی دی ہوگی، اور میں اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں آج تو ہماری نمازیں پوری نہیں ہیں، آج تو ہمارے روزے پورے نہیں ہیں، آج تو ہمارے صدقات ہی پورے نہیں ہیں، ساتھ ہم کسی کو گالی بھی دیں، قیامت والے دن ہمارا کیا حال ہوگا؟ اپنے رب کو کس چہرے سے ملیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ، میری امت کا غریب تو وہ ہے وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، جس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بلا کہا ہوگا، اس کی نیکیاں جانا شروع ہو جائیں گی۔ پھر کیا ہوگا؟ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا، کسی پاک دامن پر بہتان باندھا ہوگا، وہ پاک دامن اللہ کی عدالت میں آئے گا، کہے گا اللہ جی میں تو پاک دامن تھا، اللہ میں زانی نہیں تھا، اللہ میں بدکار نہیں تھا، اللہ میں ظالم نہیں تھا، اللہ میں نے بدکاری نہیں کی، اے اللہ میں نے کسی کی عزت پر ڈاکہ نہیں ڈالا، اے اللہ اس نے مجھ پر تہمت لگائی تھی، اے اللہ اس نے مجھ پر بہتان لگایا تھا۔ اور کائنات کے لوگوں میرے نبی کی اس حدیث کو بھی یاد رکھنا، میرے نبی نے فرمایا تھا اے میرے صحابہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچنا جو روز قیامت انسان کو ہلاک کر دیں گی، انسان کو برباد کر دیں گی۔ وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ ان میں سے ایک فرمایا اے میرے صحابہ کسی پاک دامن پر تہمت لگانے سے بچنا، کسی پر طعن و تشنیع سے بچنا، تہمت لگانے سے بچنا۔ وہ میرے بھائی کہیں ایسا نہ ہو دن قیامت کا ہو
ہمارے روزوں کو اٹھایا جائے، ہماری نمازوں کو اٹھایا جائے، ہمارے صدقات کو اٹھایا جائے۔ میرے نبی نے فرمایا وہ میرے صحابہ وَقَذَفَ هَذَا، جس کو بہتان لگایا ہوگا وہ اللہ کی عدل کے میزان کے اندر، اللہ کی عدالت کے اندر مقدمہ رکھے گا، کہے گا اللہ جی آپ تو خالق و مالک ہیں، اے اللہ آپ تو تمام جہانوں کے مالک ہیں، اے اللہ میں پاک دامن تھا، اے اللہ اس نے مجھے دنیا کے اندر ذلیل کیا تھا، اے اللہ اس نے مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل کیا تھا، اے اللہ اس نے مجھے میرے سوسائٹی کے اندر ذلیل کیا تھا۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، او میرے فرشتوں اس کی نیکیوں کو اٹھاؤ، اس کی نمازوں کو اٹھاؤ، اس کے روزوں کو اٹھاؤ، اس کے صدقات کو اٹھاؤ، جس پر بہتان باندھا ہے، جس کو گالی گلوچ دی ہے، جس پر طعن و تشنیع کی ہے، اس کی نیکیوں کے اندر ڈال دو۔ پھر کیا ہوگا؟ فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اس کے روزے ختم ہو جائیں گے، اس کی نیکیوں کی ریل پیل ختم ہو جائے گی، جون جولائی کے 18 گھنٹوں کے رکھے ہوئے روزے ختم ہو جائیں گے، نومبر دسمبر کی سردی کی نمازیں ختم ہو جائیں گی۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ کی عدالت میں ایک بندہ آ جائے گا، کیا کہے گا؟ اللہ وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اللہ میں یتیم تھا، اللہ میرے سر پر میرے باپ کا سایہ نہیں تھا، اے اللہ میرا کوئی بڑا بھائی نہیں تھا، اے اللہ میرے پاس کوئی قوت نہیں تھی، اے اللہ اس نے میرا مال مارا تھا، اے اللہ اس نے میرا مال کھایا تھا، اے اللہ اس نے میرے حقوق پر ڈاکہ ڈالا تھا۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے اے میرے فرشتوں فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اور میرے فرشتوں اس کی نیکیوں کو اٹھاؤ، اس کے روزوں کو اٹھاؤ، اس کی نمازوں کو اٹھاؤ۔ فرشتے کہیں گے اللہ جی اس کے روزے تو ختم ہو گئے ہیں، اللہ اس کی نمازیں ختم ہو گئی ہیں، اللہ اس کے صدقات بھی ختم ہو گئی ہیں۔ اور میرے بھائیوں اگر کسی یتیم کا مال مارا ہے، اللہ کا واسطہ ہے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے معاملات کو سیدھا کر لیجئے، نہیں تو میرے نبی نے تو 1400 سال پہلے ہی فرما دیا تھا لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام۔ اور میرا کلمہ پڑھنے والوں، اور مجھ سے محبت کے دعوے کرنے والوں، اور یتیموں کا مال کھانے والوں، اور بیواؤں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والوں، اور اپنی بہنوں کا حق مارنے والوں، وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا، وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا جو حرام کھا کھا کے پلا ہوگا، جس نے اپنی بہن کا حق مارا ہوگا، جس نے اپنے بھائی کا حق مارا ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ مجھے کہاں یاد آ گئی مسند احمد کی وہ روایت، میرے نبی نے یہاں تک فرما دیا تھا اے میرے صحابہ لا یحل لامرئ مال اخیہ بغیر حق ذلک حرم اللہ مال المسلم علی المسلم۔ اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، اور میری امت کے لوگوں، اور مجھ سے محبت و عقیدت کے دعوے کرنے والوں، جس نے کسی مسلمان بھائی کا حق مارا، مسلمان کا مال مسلمان پر حرام ہے۔ میرے بھائیوں اگر کسی غریب کا حق مارا ہے اللہ کی قسم واپس کر دیجئے، اگر کسی بہن کا حق مارا ہے واپس کر دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ کی عدل کے ترازو لگے ہوئے ہوں، اس بندے کی طرح میرے اور آپ کے بارے میں بھی شکایات ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا وہ یتیم اللہ کی عدالت میں آئے گا، وہ مزدور اللہ کی عدالت میں آئے گا، کہے گا اللہ جی میں مزدور تھا، اے اللہ میں غریب تھا، اے اللہ میں فقیر تھا، اے اللہ میں یتیم تھا، اے اللہ میرے پاس قوت نہیں تھی، اللہ اس نے میرا مال کھایا ہے، اللہ اس نے میرا مال کھایا ہے۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے اور میرے فرشتوں اس کی نیکیوں کو اٹھاؤ، اس کی نمازوں کو اٹھاؤ۔ فرشتے کہیں گے اللہ جی اس کی نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، اللہ جی اس کے صدقات ختم ہو گئی ہیں، اللہ جی اس کی نمازیں ختم ہو گئی ہیں۔ اللہ حکم دیں گے فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ۔ اے میرے فرشتوں اس کی خطاؤں کو اٹھاؤ، جس کا مال کھایا ہے
اس کی خطاؤں کو اٹھاؤ، اس کے نامہ اعمال کے اندر ڈال دو۔ میرے نبی نے فرمایا، او میرے صحابہ، میری امت کا غریب وہ نہیں جس کے پاس مال نہیں، میری امت کا غریب وہ نہیں جس کے پاس پہننے کے لیے اچھا لباس موجود نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابہ، روز قیامت آیا تھا، نیکیوں کی ریل پیل کے ساتھ آیا تھا، نمازوں کی ریل پیل کے ساتھ آیا تھا، نمازیں ختم ہو گئی ہیں، گناہ بڑھنے شروع ہو گئی ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ ایک بندہ اور اللہ کی عدالت میں آ جائے گا، کہے گا، اللہ جی وَصَفَكَ دَمَ هَذَا، اے اللہ میں غریب تھا، اے اللہ میں کمزور تھا، اے اللہ میرے بازو میں اتنی قوت نہیں تھی، اے اللہ اس نے میرا خون بہایا تھا۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے، اے میرے فرشتوں، اس کے گناہوں کو اٹھاؤ، اس کی برائیوں کو اٹھاؤ، اس کے برائیوں کو اٹھاؤ، اس کے گناہوں کو اٹھاؤ، اس کے گناہوں کے اندر ڈال دو جس نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ وَضَرَبَ هَذَا، اسی طرح ایک آ جائے گا، کہے گا، اللہ جی اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، اللہ جی اس نے مجھے مارا تھا۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے، اس کے گناہوں کو اٹھاؤ، اس کے نامہ اعمال کے اندر ڈال دو۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے صحابہ، وہ قیامت والے دن آیا تھا، اس ہیبتناک دن کے اندر آیا تھا، اللہ کی عدالت میں آیا تھا، بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، نمازوں کے ساتھ آیا تھا، روزوں کے ساتھ آیا تھا، صدقات کے ساتھ آیا تھا، لیکن کیا ہوگا؟ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، اللہ کہیں گے، اے میرے فرشتوں، اس کو جہنم رسید کر دیا جائے۔ میرے بھائیو، اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے، کسی یتیم کا مال مارا ہے تو دنیا کے اندر اس کو واپس کر دیجئے، کسی بیوہ کا حق مارا ہے دنیا کے اندر واپس کر دیجئے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے دنیا کے اندر اپنے معاملات کو درست کر دیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہو دن قیامت کا ہو میرے اور آپ کے بارے میں ثم طرح فی النار کے سرٹیفکیٹ جاری ہوں۔ آئیے، سنن ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے، میرے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابہ، قیامت کا دن ہوگا، کئی لوگ قیامت والے دن آئیں گے، تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی، تہامہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں، نمازیں بھی ہوں گی، صدقات بھی ہوں گے، روزے بھی